آپ عموماً دیکھیے گا ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، لوگ نا اپنا دل پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرا دل گیا، ہائے میرا دل ڈوب گیا. تو پھر وہ جو ڈاکٹر معالج ہوتا ہے وہ اس کو چیک کر کے بتاتا ہے تمہارے دل میں مسئلہ نہیں ہے، معدے میں مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تبخیر ہوئی ہے، تیزابیت ہوئی ہے. تو وہ تیزابیت کا حل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ معدے کے ساتھ ساتھ دل کے امراض سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. معدے کی جلن کے لیے اگر تو معدے کی جلن آپ کو بھرے پیٹ ہے، مطلب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جلن ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں ہاضمے دار اشیاء لینی چاہیے. اجوین اور پودینہ، تازہ پودینہ 10 روپے کی گچھی مل جاتی ہے، 15 پتے وہ لے لیں اور 2 چٹکی اجوین لے لیں. اس کا کعوہ بنائیں اور ایک بار صبح اور ایک بار شام استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سینے کی جلن اگر کھانا کھانے کے بعد ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اچھا جی، میرے بڑے پیارے بھائی حکیم مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیا زبردست علاج اور نسخے ان کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ تجربہ میٹر، دیکھیں نا، ایکسپیرینس میٹر. ہم معدے کی جلن کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ وائٹ کی ایک سیرپ ہوتی ہے نا وہ، اور ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ساشے وغیرہ ڈالو پانی میں پھس کر کے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بندے پیتے ہیں اور کہتے ہیں آرام آ گیا، ہن آرام ہے. تو یہ اتنی خطرناک طریقے کی کوئی دوائیاں جو مجھے لگتا ہے اس کو استعمال کر رہے تھے اور روز کھاتے ہیں، جی تو یہ ٹھیک ہے؟ ہم روز بد پرہیزی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے روز دوائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بد پرہیزی کو چھوڑ دیں تو پھر دوائیاں بھی ہماری کم ہو سکتی ہیں. میں کافی جگہ پہ نا 1-2 جگہ پہ اور عرض کی ہے کہ اگر آپ کا معدہ کھانے کی طلب نہیں کر رہا، یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو اس سے میرا جو سینے پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو آپ معدے کو تھوڑا سا تو سکون دیں، اس کو 2-3 ٹائم کا کھانا نہ دیں، اس کو ریسٹ ہونے دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. 3-4 ٹائم پہ اس کے حال پہ چھوڑ دیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو اس کا مواد ہے وہ حل ہونا شروع ہوگا، پھر اس کی طلب بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو اس سے پھر بہتری ہو جائے گی. ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم بھرے پیٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانے پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اس کھانے پہ کھانا کھانے کی وجہ سے پھر ہمیں پہلے والا جو غذا حل نہیں ہوتی وہ تعفن بنا ہوا ہوتا ہے، پھر دوسری غذا اس کے اوپر آ جاتی ہے. جب دوسری غذا آ جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو کے پھر ایک جو بخارات ہوتے ہیں، خراب فسادات ہوتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں، وہ پھر ہرٹ برننگ ہوتی ہے. آپ عموماً دیکھیے گا ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، لوگ نا اپنا دل پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرا دل گیا، ہائے میرا دل ڈوب گیا. تو پھر وہ جو ڈاکٹر معالج ہوتا ہے وہ اس کو چیک کر کے بتاتا ہے تمہارے دل میں مسئلہ نہیں ہے، معدے میں مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تبخیر ہوئی ہے، تیزابیت ہوئی ہے. تو وہ تیزابیت کا حل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ معدے کے ساتھ ساتھ دل کے امراض سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. بد پرہیزی چھوڑیں گے تو پھر علاج فائدہ مند ثابت ہوگا. اگر ہم کہیں کہ میرا گلا خراب ہے تو حکیم صاحب مجھے کوئی دوائی دے دیں، لیکن میں نے کھٹا نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے دہی نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے لیمو نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے کیچپ نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے بریانی نہیں چھوڑنی، لیکن مجھے دوائی ایسی دیں کہ چمتکار ہو جائے، تو وہ تو پھر چمتکار کا ہی انتظار ہوگا، علاج نہیں ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے. تو اب یہ معدے کی جو جلن ہے اس کا کوئی اگر علاج ہے تو وہ تجویز کر دیں. معدے کی جلن کے لیے اگر تو معدے کی جلن آپ کو بھرے پیٹ ہے، مطلب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جلن ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں ہاضمے دار اشیاء لینی چاہیے. اجوین اور پودینہ، تازہ پودینہ 10 روپے کی گچھی مل جاتی ہے، 15 پتے وہ لے لیں اور 2 چٹکی اجوین لے لیں. اس کا کعوہ بنائیں اور ایک بار صبح اور ایک بار شام استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سینے کی جلن اگر کھانا کھانے کے بعد ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اچھا، اگر کھانا کھانے سے پہلے مطلب بھوک لگ رہی ہے تو پھر جلن ہونا شروع ہو رہی ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک نسخہ بنانا پڑتا ہے. وہ آسان سی 2 چیزیں صرف. ایک نسخہ میرا بہت عرصے سے چل رہا ہے، وہ ہلدی ملٹھی اور سونف ہے، لیکن اس جلن میں صرف سونف اور ملٹھی 2 چیزیں، اس میں ہلدی نہیں ڈالنی. ہلدی کیوں نہیں ڈالیں؟ اس میں ہلدی نہیں ڈالنی کیونکہ اس میں جلن کی جو ہے وہ افادیت کے لیے ہلدی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، کیونکہ وہ خالی پیٹ جلن ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جسم میں جو ہوا بن رہی ہے اس کو ختم کریں گی تو اس کے ساتھ جلن ختم ہو جائے گی. اور 2 ارک جو ہوتے ہیں، ارک پودینہ اور ارک اجوین، یہ دونوں مکس کر کے رکھ لیں اور صبح دوپہر شام آدھا چمچ جو ہے وہ لینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس سے جلن میں افاقہ ہوگا. آمین. شمائلہ کی کال اکاڑا سے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم شمائلہ. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہاں اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے ایکٹیویٹیز کی، بھاگنے دوڑنے کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہمارا ہاضمہ جو ہے اس میں بھی اگر ہم اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں تو ہاضمہ بھی ہمارا بڑا اچھا کام کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں نا جی، اگر ہم کھانا کھا لیا ہے اور کھانا کھاتے ہی ہم بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس طرح سے بیٹھے ہیں یا جس بھی پوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں تو دباؤ تو معدے پر ہی آ رہا ہے.
تو پھر جیسا دباؤ رہے گا اتنا اس کا ہضم کرنے کا جو نظام ہے وہ سست تر ہوتا چلا جائے گا. پھر جتنا دوران خون ہمارے جسم میں تیز رہے گا, جتنا خون کا بہاؤ ہمارے جسم میں تیز رہے گا, اتنا ہی ہمارے غذا کے ہضم ہونے کا نظام بھی بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی جو ہے نا وہ ایکسرسائزنگ لائف کو دوبارہ, ہم تو پنکھا بھی ریموٹ سے چلاتے ہیں, تو گاڑی بھی ریموٹ سے لیتے ہیں, ہم اٹھنے کی سکت اب کھو چکے ہیں, تو آہستہ آہستہ پھر جو ہمارے اکبر کی کال ایک شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جھنگ سے. السلام علیکم. جی اکبر بھائی کیا کہیں گے؟ جی میرا نا تقریباً میری عمر ہے 45-46 سال ہے. 45-46 سال آپ کی عمر ہے؟ ہاں جی. تو ہاں جی تقریباً میں جو ہے نا 20-25 سال کی عمر کی نا قبض کا مسئلہ نہیں لگتا ہوں. کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے ان کو بھی؟ میڈیسن وغیرہ استعمال کر. آپ کے پاؤں میں درد تو نہیں رہتا اکثر ایڑیوں میں؟ اچھا اوکے جی, ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین ہمارے ساتھ مزمل صاحب موجود ہیں. کالز جو ہیں ہم اٹینڈ کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ان کے اوپر جو ہے کوشش کر رہے ہیں. اچھا لاسٹ کال جو ہم سے سوال کیا تھا انہوں نے, تو ان کو ذرا کانسٹیپیشن کا جو ایشو تھا اس کا جواب دے دیجیے گا. ان سے بات مکمل نہیں ہو سکی ہے. قبض کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ قبض والے مریضوں کا بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر اس مناسبت سے کوئی نسخہ تجویز کیا جاتا ہے. لیکن ایک نسخہ آپ کے شو میں ہم نے ایک بتایا ہوا ہے, اور اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں نے اس کو فائدہ اچھا وہ کالر ہمارے ساتھ ہیں, اگر آپ نے ان سے سوال کرنا ہے تو پوچھ لیں. جی بھائی جان اکبر. جی میں نے سوال کیا تھا اکبر بھائی, آپ کے پاؤں میں ٹخنوں پہ یا ایڑیوں پہ کوئی درد تو نہیں ہو رہا کچھ دنوں سے؟ نہیں درد نہیں ہوتا. گردن کے پیچھے والے حصے پہ, سر کے پیچھے والے حصے پہ کوئی درد تو نہیں رہ رہا؟ گردن کی رائٹ والی حصے پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, وہ میڈیسن وغیرہ کھاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. قبض کے لیے کوئی عارضی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں؟ جی کھاتے رہتے ہیں. کمال جو ہے وہ استعمال. آپ ایسا کریں کہ دن کا جو کھانا ہے نا وہ 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم پہ کر دیں, اور رات کا کھانا پیٹ بھر کے نہ کھائیں کچھ دنوں کے لیے. اور بازار سے سنا مکی لے لیں, یہ آپ کو ملے گی 100 گرام, اس کے تنکے نکال لیجئے گا, اور ساتھ لے لیں سونف 50 گرام اور کالی مرچ 50 گرام. یہ 3 چیزوں کا نسخہ ہے. اس کو باریک پیس کے اس کا سفوف بنا لیں, صرف رات کو سوتے وقت آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کی کافی ساری دوائیاں چھوٹ جائیں گی. آمین. گوشت نہیں کھانا اس دوران. اچھا گوشت سے بھی پرہیز کرنی ہے. گوشت کیا کرتا ہے قبض کے ٹائم پہ؟ خشکی کرتا ہے. ہاں تو خشکی وجہ بنیادی ہوتی ہے قبض ہونے کی. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی ایسی دوائی جو آپ نیند کے لیے بتانا چاہیں اسپیشلی, کیونکہ لاسٹ منٹ ہے ہمارا. جی نیند کے لیے تو بہت اچھا نسخہ جو خشخاش کے صرف 2 چٹکی ہیں, وہ دودھ میں ملا کے اگر دے دیا جائے, اور ایک پچھلے کچھ عرصے سے میں اپنے مریضوں کو استعمال کروا رہا ہوں, صرف آملہ خشک لے کے اس کی گٹھلی نکال کے وہ سفوف پاؤڈر بنا کے, آملہ صرف سفوف صبح آدھا چمچ اور شام کو آدھا چمچ, یہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں تو کچھ وقت کے بعد نیند جو ہے وہ طبی طور پر آنا شروع ہو جاتی ہے. واہ جی زبردست. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی, اور ہم آپ کو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.